صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین الاکرمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آپ حضرات کی خدمت میں پھر حاضر ہیں استقبال ماہ مبارک رمضان سے متعلق اپنی گفتگو کے ساتھ. ہم آپ حضرات کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان سے متعلق اپنی گفتگو کو پیش کر رہے ہیں. پروردگار سے دعا ہے، پروردگار ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے. اس مہینے میں ہمیں اپنی عبادات، اطاعت اور بندگی کی توفیق عنایت فرما. ہماری گفتگو اس مرحلے پہ تھی کہ ہمیں اس مہینے میں جتنا زیادہ ہو سکے اپنے آپ کو دعا اور استغفار میں مصروف رکھنا چاہیے. جب دعا کا حکم دیا گیا ہے تو پھر ضروری ہے کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہو کہ دعا کا طریقہ کیا ہے اور دعا کیسے کرنا چاہیے. اسی لیے جب دعا کے آداب بیان ہوتے ہیں تو انہی تمام تر آداب میں ایک ادب یہ ہے کہ انسان جب مغفرت کی دعا کرے تو پہلے اپنے لیے کرے، بعد میں دوسروں کے لیے کرے. لیکن جب انسان مال کے لیے دعا کرے، اولاد کے لیے دعا کرے اور کسی جاب وغیرہ کے لیے دعا کرے تو پھر انسان پہلے دوسروں کے لیے دعا کرے، بعد میں اپنے لیے کرے. جیسا کہ خود قرآن مجید بھی ہمیں اسی بات کا حکم دیتا ہے کہ دعا مانگتے وقت اور دعا کرتے وقت اس بات کا تمہیں خیال رکھنا چاہیے کہ جب مغفرت کی اور گناہوں کی آمرزش کی دعا کرو تو پہلے اپنے لیے کرو، پھر اس کے بعد دوسروں کے لیے کرو. جیسا کہ خود قرآن مجید کہتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. پروردگار مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے اور تمام مؤمنین کی مغفرت فرما. جب مغفرت کی دعا کریں تو پہلے اپنے لیے کریں، لیکن جب مال طلب کرنے کے لیے دعا کریں، اولاد طلب کرنے کے لیے دعا کریں تو پہلے انسان کو دوسروں کے لیے دعا کرنا چاہیے، اس کے بعد اپنے لیے دعا کرنا چاہیے. جیسا کہ خود سیرت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ جب شہزادی مصلی عبادت پر ہوتی تھی تو پہلے دوسروں کے لیے دعا فرماتی تھی، بعد میں اپنے لیے دعا فرمایا کرتی تھی. ایک دن سبط اکبر نے اپنی والدہ ماجدہ سے سوال کیا، مادر گرامی میں نے دیکھا ہے کہ آپ بارہا پہلے دوسروں کے لیے دعا کرتی ہیں، بعد میں اپنے لیے دعا کر فرماتی ہیں. تو شہزادی نے یہی جواب دیا تھا اور فرمایا تھا کہ الجار ثم دار، بیٹا پڑوسی کا حق پہلے ہوتا ہے اور اپنا گھر بعد میں ہوتا ہے. ایک ادب دعا کا یہ ہے. لیکن ہم دعائیں تو کرتے ہیں، لیکن ہماری شکایات اور ہمارا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. ہمارے پاس بھی بہت سارے لوگوں کا شکوہ اور شکایت ہوتی ہے کہ مولانا ہر کام کر لیا مگر نہ جانے دعا کیوں قبول نہیں ہوتی. ہماری ساری توجہ اس بات پر ہوتی ہے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، لیکن کبھی ہماری توجہ کیا اس بات پر گئی ہے اور ہم متوجہ ہوئے ہیں کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس دعا کرنے کا سلیقہ نہ ہو، طریقہ نہ ہو، انداز نہ ہو. ہماری دعاؤں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم نہ پروردگار کو اپنی زبان سے رحیم کہتے ہیں، نہ کریم کہتے ہیں، نہ رحمان کہتے ہیں. بس آئے بارگاہ خداوندی میں، ہاتھوں کو اٹھایا اور ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد اپنے کاموں کی فہرست گنوانا شروع کر دیتے ہیں. پروردگار یہ چاہیے، پروردگار یہ دے دے، وہ دے دے،
نہ اللہ کو رحیم کہا، نہ کریم کہا، نہ محمد و آل محمد پر درود و سلام بھیجا۔ لیکن دعا کے آداب میں جیسا کہ خود چھٹے امام نے بھی اس کی سفارش کی ہے کہ جب بھی دعا مانگو تو تمہیں چاہیے کہ پہلے دعا سے پہلے اور دعا مانگنے کے بعد تین مرتبہ محمد و آل محمد پر درود بھیجو، صلوات پڑھو، اس کے بعد صلوات کے درمیان میں اپنی دعا کو رکھو۔ 3 مرتبہ دعا سے پہلے اور 3 مرتبہ دعا کے بعد درود و سلام محمد و آل محمد پر پڑھیں اور درمیان میں اپنی دعا رکھیں۔ مولا نے فرمایا جب بندہ اس طریقے سے اپنی دعا کو طلب کرتا ہے تو پھر اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اے میرے ملائکہ، اے فرشتوں، تم نے میرے بندے کی دعا کا پہلا حصہ بھی قبول کر لیا اور آخری حصہ بھی قبول کر لیا، یعنی ملائکہ صلوات کو قبول فرماتے ہیں۔ تم نے پہلا حصہ بھی قبول کر لیا اور آخری حصہ بھی قبول کر لیا، درمیانی کیوں چھوڑ دیا؟ تم نے پہلا اور آخری قبول کیا ہے، لہٰذا مجھے خدا کو شرم محسوس ہوتی ہے کہ اس بندے کی دعا کا درمیانی حصہ چھوڑ دوں اور اس کو قبول نہ کروں کہ جس کو اس نے محمد و آل محمد پر درود و سلام کے سائے میں اپنی دعا کو طلب کیا تھا۔ ایک طریقہ یہ ہے، دعا ضروری ہے اس مہینے میں، خاص کر چونکہ اس مہینے کے بندے کی اور اس مہینے کے انسان کی دعا کی اللہ نے ضمانت لی ہے اور رسول اسلام نے ضمانت لی ہے کہ جو بندہ روزہ رکھ کے دعا مانگے گا، دعا طلب کرے گا، اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ 3 طریقے کے لوگ ایسے ہیں ناظرین گرامی کہ جن کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا الصائم حتی یفطر، پہلا روزے دار جب وہ افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اگر کوئی اس وقت دعا کرے افطار کے وقت تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ دوسرا الامام العادل، امام عادل کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ودعوت المظلوم، اگر مظلوم انسان جس کے اوپر ظلم ہوا ہو، ظلم ہو رہا ہو، اگر وہ دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اس مہینے میں دعاؤں کی تاکید کی گئی، لہٰذا اس مہینے کے اعمال میں بہت ساری دعائیں نقل ہوئی ہیں۔ میں مختصر چھوٹی چھوٹی دعائیں یہاں پہ بیان کرتا ہوں کہ انسان کو کون سی دعاؤں کی تلاوت کرنا چاہیے۔ روایت میں ہے کہ انسان جب افطار کرنے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے تو خالی کھانے کو دیکھ کے کھانے پہ ٹوٹ نہ پڑے، بلکہ اس سے پہلے ایک دعا پڑھے، اور وہ دعا یہ ہے اللہم لکا صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت۔ اس دعا کے لیے روایت میں ہے کہ جتنا اللہ ماہ مبارک رمضان کے تمام روزے داروں کو ثواب عطا کرتا ہے، اتنا ہی ثواب اس ایک شخص کو عطا کرتا ہے کہ جو اس دعا کی تلاوت کر کے روزے کو افطار کرے گا۔ دوسرے مولا کائنات سے روایت ہے کہ مولا کائنات نے فرمایا جب انسان دسترخوان سے پہلا لقمہ اٹھائے تو پھر اس کو اس دعا کی تلاوت کرنا چاہیے، یا واسع المغفرہ اغفر لی، اے گناہوں کے بخشنے والے تو مجھے بخش دے۔ اور پھر ناظرین گرامی یہ دعا میں اس پہ تاکید کرتا ہوں کہ اس دعا کو ضرور حفظ کریں اور ضرور جب دسترخوان پر بیٹھے تو اس دعا کی ضرور تلاوت کیا کریں۔ فرماتے ہیں معصوم یا عظیم یا عظیم انت الہی لا الہ غیرک اغفر لی الذنب العظیم فإنہ لا یغفر الذنب العظیم الا العظیم۔ معصوم فرماتے کہ اس دعا کی تلاوت کرنے والا بالکل ایسے ہی ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے ابھی دنیا میں آنکھ کھولی ہو، اس نے کوئی گناہ انجام نہ دیا ہو۔ افطار اور سحر کے وقت جتنا زیادہ ہو سکے سورہ قدر کی تلاوت کر لینا چاہیے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ قدر کی تلاوت کرنا چاہیے۔ جب سحری کے لیے کھانے پر نظر ڈالو تب بھی سورہ قدر کی تلاوت کرو، جب افطار کے لیے بیٹھو تب بھی سورہ قدر کی تلاوت کرو۔ اسی لیے چوتھے امام نے فرمایا جو انسان
سحر اور افطار کے وقت صرف ایک مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کر لے تو اللہ اسے کیا ثواب عطا کرتا ہے؟ مولا فرماتے کل متشہد بدمہ فی سبیل اللہ، اللہ اسے ایک شہید کا اجر و ثواب عطا کرتا ہے، اس شہید کا اجر و ثواب عطا کرتا ہے کہ جیسے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا اپنے خون میں لت پت ہو کے زمین پر گرا ہو۔ یعنی جو ثواب اللہ اپنی راہ میں شہید ہونے والے کو عطا کرے گا وہی سحر و افطار کے وقت انا انزلنا کی تلاوت کرنے والے کو عطا کرے گا۔ پھر اسی خطبہ شعبانیہ کے آخر میں مولا کائنات نے رسول مقبول سے سوال کیا، یا رسول اللہ، اس مہینے میں ماہ مبارک رمضان میں سب سے بہترین عمل اور سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ رسول اسلام نے فرمایا الورع عن محارم اللہ، علی سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ اس مہینے میں انسان اپنے آپ کو جتنا زیادہ ہو سکے گناہوں سے محفوظ رکھے اور اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچا کے رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے میں انسان روزہ رکھتا ہے، اور روزہ صرف بھوک و پیاس کا نام نہیں ہے بلکہ انسان کے ہر اعضاء و جوارح کا روزہ ہونا چاہیے، زبان کا روزہ ہو، آنکھوں کا روزہ ہو، ہاتھوں کا روزہ ہو وغیرہ۔ روزہ کا خود ایک ثواب اپنا الگ ہے، روایت میں ہے، چونکہ روزہ دار کے لیے کہا گیا ہے اسی خطبہ شعبانیہ میں بھی اور متعدد جگہوں پر کہ روزہ دار اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اسی لیے روایت میں ہے کہ روز قیامت ایک ندا دی جائے گی اور ایک آواز دی جائے گی، اینا اضیاف اللہ، اللہ کے مہمان کہاں ہیں؟ وہ لوگ کہ جو ماہ مبارک رمضان میں اللہ کے مہمان تھے وہ کہاں ہیں؟ روایت کہتی ہے فیؤتی بالصائمین، جب یہ ندا بلند ہوگی تو روزے داروں کو لایا جائے گا، فیحملون علی نجب من نور، یہ روزے دار نورانی سواریوں پر سوار ہو کر آئیں گے، وعلی رؤوسہم تاج الکرامہ، اور ان کے سروں پر ایک بہترین تاج کرامت ان کے سروں پر ہوگا، فیذهب به الی الجنہ، نورانی سواریوں پر سوار ہو کر آئیں گے، سروں پر تاج کرامت ہوگا اور پھر ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور بہشت میں ان کو داخل کیا جائے گا۔ آخر کلام میں پروردگار سے دعا ہے، پروردگار ہمیں اس مہینے میں اپنا مہمان قرار دے، اور اے پروردگار ہمیں اس مہینے میں اپنی اطاعت، بندگی اور عبادات کی توفیق کرامت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔